السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تُتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وقال تعالی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ قرآن مجید کی دو مقامات کی آیتیں میں پڑھا ہوں، ایک ہی سورت کی ہے۔ پہلے مقام کی جو آیت ہے وہ دو آیتیں ہیں، 175 اور 176، سورہ اعراف، اور دوسرے جو آیت ہے وہ سورہ اعراف ہی کی ہے، 171۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، مطالب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ واقعہ اس شخص کا واقعہ بیان کرنے کے لیے بول رہے ہیں جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، دین کا علم عطا کرنے کے بعد اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہونا چاہیے، یعنی اس کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں وہ چند دن کے لیے بھیجا گیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے اور حقیقی زندگی، اس کو بھلا بیٹھا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کریں۔ تو مطالب وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے واقعے کو پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے کتاب کی آیات کا علم عطا کیا، اپنی آیات کا علم عطا کیا، دین کی سمجھ دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی وہ حدود سے وہ پھاند نکلا۔ اللہ کی آیات کے ذریعے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہوں میں سے شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ دنیا ہی کی طرف مائل ہو کر رہ گیا، جھک گیا اور خواہشات نفس کی پیروی کیا۔ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس پر زور لگانے پر بھی کیا کرے؟ ہانپتا رہے، اور پھر زبان کو لٹکایا پھرے، اور چھوڑنے کے باوجود بھی اپنے جو ہے نا زبان کو لٹکایا پھرے، یعنی ہانپتا رہے۔ تو یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کی، ان قوموں کی، ان انسانوں کی، فرد ہو یا جماعت ہو، ان کی یہ مثالوں کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ ان مثالوں کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کرے، غور و فکر کرے، تفکر کرے۔ تو یہ جو ہے آیت کے مطالب ہوئے۔ پھر جو دوسری آیت میں پڑھا تھا سورہ اعراف ہی کی 171، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کتاب کو، قرآن کو مضبوط پکڑنے کا مقصد ایک ہی ہے بھائی، دنیا نہیں بلکہ آخرت۔ مضبوط پکڑے رہو،
جو تمہاری پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، وہ ہے قرآن، تاکہ تم آخرت میں دوزخ سے بچ سکو۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو، انسانیت بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک انسان کو پیغمبر منتخب کیا اور اس پر کتاب نازل کرا، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام جو پہلا انسان ہیں، وہ پیغمبر تھے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین دنیا میں جب اتر رہے تھے، ہم نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھیج رہے کہ کیا ہے وہ نصیحت؟ قُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہ خاص بات ہمارے ذہنوں میں ہو، بار بار یہ آیت ہمارے ذہنوں میں اس لیے بٹھائی جا رہی ہے تاکہ ہماری مقصد زندگی ہمارے سامنے ہو۔ ہماری مقصد زندگی دنیا میں خوب ترقی کرنا، دنیا میں اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا اڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو برت کر مرنے کے بعد کی ابدی زندگی میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ وہ نصیحت کر رہے ہیں، تم بعض کے دشمن ہو، یہاں سے اتر جاؤ۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، دیکھیے ہم کتاب پڑھتے رہے، کتاب پڑھنے کے باوجود اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے مقصد زندگی کچھ اور ہے، رضا الہی ہے۔ کسی کا مقصد زندگی اللہ کو راضی کر لو، اللہ نکتہ نواز ہے، اللہ بخش دے گا، پھر کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نا مقصد زندگی ہم بنا لیے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہے مقصد زندگی۔ مقصد زندگی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، یہ کرو یہ مت کرو، یہ عقائد مشرکانہ ہیں، یہ اعمال بدعت ہے، رسومات ہے، یہ بے عملی زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کلیئر طور پر انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بتا دی، یہاں سے تم سب اتر جاؤ، تمہارے خالق کی طرف سے ہدایتیں وقتاً فوقتاً آتی رہے گی۔ جو میری ان ہدایتوں پر عمل کرے گا، عمل کون کرے گا؟ ھدی للمتقین، عمل وہی کرے گا، ہدایت وہی پائے گا، ہدایت کی طرف وہی رجوع کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا، جس کو فکر ہے اپنے جو ہے نا آپ کو دوزخ سے بچانے کی، اسی کو جو ہے نا یہ فکر دامنگیر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا کیا ہے؟ تیقن دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم کو کسی جو ہے نا قسم کا خوف دوزخ میں جانے کا اور جنت کی نعمتیں چھینے جاننے کا غم بھی نہیں ہوگا، اس سے نکلنے کا، محرومی کا غم نہیں ہوگا۔ پھر جو انکار کریں گے، سرے سے انکار ہے اور عملی کفر ہے۔ اللہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن مسلمانیت کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا ہے، وہی شکر گزاری ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ خاص پوائنٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سرے سے انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، تو یہ عملی جو کفر ہے وہ جھٹلانے میں شمار ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن کیا ہے؟ فرما بردار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی، اس کے رسول کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر امید میں کیا ہے بھائی؟ امید میں یہ ہے کہ اللہ نکتہ نواز ہے، اللہ بخش دے گا، چند دن جلیں گے تو بھی جو ہے نا جل کر نکلیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، پھر جو ہے نا ہمارے رسول سفارشی ہے، ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ تصورات میں مبتلا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 83-84 سے ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بے شک جنہوں نے اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کیا اور اس کو الہ مان رہے ہیں لیکن الہ واحد نہیں مان رہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اعمال کا واسطہ ہے، وسیلہ ہے، یہ مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے۔ مردہ اور غائب ہستیاں ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ ہے سمجھنا، اسباب کی دنیا ہے، بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور، قرآن کو پڑھ لو، دم کر لو، پھونک لو، جسمانی امراض کے لیے شفا ہے سمجھنا، اور اس کے ذریعے سے علاج کروانا، جادو سے جو ہے نا متاثر ہو گئے، نظر لگنے سے جو ہے نا جانی اور مالی نقصان ہوتا، یہ سارے کیا ہے، مشرکانہ عقیدے ہے۔ اللہ کو الہ واحد نہیں ماننا ہے، اللہ کو تو الہ مان رہے ہیں پوری انسانیت لیکن شرک کے ساتھ۔ بے شک جنہوں نے اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کیا اس طرح جیسا میں ابھی آپ کے سامنے رکھا، اللہ ماشاءاللہ اکثریت مسلمانوں کی مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے، اور عقائد اچھے ہیں تو پھر عملی کفر ہے، آخرت کی فکر دامنگیر نہیں ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہے، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اس کفر کی حالت میں، وہ بھی کب، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے، اور توبہ اور استغفار کا احساس بھی نہیں ہے ان لوگوں کو، بڑھتے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، پھر نافرمانی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لن تقبل توبتہم واولئک هم الظالمون۔ یہ کیا ہے، ایسے گمراہ لوگوں کو، یہ پکے گمراہ، ان کی توبہ نہیں۔ آج ہم جائزہ لینا ضروری ہے، ہمارا بھی کچھ حال اللہ ماشاءاللہ ایسا ہی کیا ہے، مبتلا ہے اس ظام میں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو بچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرماتا ہے، ایسے لوگ اگر کفر کی حالت میں جان دیں گے، وہ چاہے کلمے کے اقراری ہی کیوں نہ ہو لیکن عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرے، عقائد میں مشرکانہ عقائد ہے، اعمال میں بدعت اور رسومات ہے، اور بے عملی زندگی ہے، اس حالت میں اگر مر جائیں گے، اگر زمین بھر سونا بھی ہو ان کے پاس، فدیے میں اللہ کو دے کر دوزخ سے بچنا بھی چاہیں گے، ویسے تو وہاں پر کچھ بھی مال و دولت نہیں ہوگی، سونا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پاس زمین بھر بھی سونا، اگر وہ سونے کو فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا، چاہے وہ رسول کا امتی ہو، چاہے جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو، کسی سے بھی نسبت کا تعلق کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہدایت کا قانون بتا دیے، زمین بھر بھی سونا ہو، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا، اور اس کا کوئی بھی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ تو پھر اتنی صاف کلیئر طور پر آیت رہنے کے باوجود آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان جو ہے نا اس عقائد میں مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم دوزخ سے بچا لیے جائیں گے۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں سورۃ المومنون کی آیت میں فرما رہے ہیں۔ سلسلے بیان منافقوں کے تعلق سے ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے ساتھ تھے دنیا میں، لیکن ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرے، ایسے لوگوں کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ غور کریے برادر، مسلمان جو ہے نا کس عقائد میں مبتلا ہے، غور کریے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، اس دن کیا فرما رہے اللہ، لا یؤخذ منکم، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، اس دن ان منافقوں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، ایمان والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں ایمان لائے،
لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے تو روگردانی کرنا منافقت ہے، بے عمل زندگی گزارنا منافقت ہے۔ تو ایسے لوگ فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ سکتے یہ لوگ، اور سرے سے انکار کرنے والے، دونوں بھی برے آیت، دونوں قسم کے لوگ آ گئے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے لت پت رکھا، ایمان لایا ہے لیکن ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرا اور کفر میں بڑھتا چلا گیا۔ ایسے لوگ دونوں کا بھی انجام، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنے والے اور یہ من الذین کفروا سرے سے انکار کرنے والے، دونوں کی بھی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہی مولاکم وبئس المصیر مأواکم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور یہی ان کا رفیق ہے اور یہ بہت برا مقام ہے رہنے کا۔ تو اس ظام میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم جو ہے نا، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، تو مسلمانیت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہی ہے کہ اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کر رہے ہیں، اس شخص کے واقعے کو پڑھ کے سناؤ۔ سورہ اعراف کی جو میں آیتیں پڑھا ہوں، اس شخص کے واقعے کو پڑھ کر سنائیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے آیات کا علم عطا کیا، دین کی سمجھ دی۔ دین کے معنی طریقے زندگی، طریقے بندگی، پوری جو ہے نا ہماری زندگی محیط ہے اس پر، اس کو سمجھ دی دین کی، میری آیتوں کی سمجھ دی، اس کو معلوم ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، آخرت ابدی زندگی ہے، لیکن آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں وہ شخص جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، دین کا علم دیا گیا تھا، وہ عالم، جو اگر ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کا جانتے ہیں۔ پھر ہماری مقصد زندگی متعین جب ہے تو پھر کیا ابدی زندگی کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں یا عارضی زندگی جو موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے، اس کے آسائش، اس کی آرائش، اس کی زیب و زینت کہاں تک ہے بھائی؟ اس کا فائدہ کب تک اٹھا سکتے ہیں؟ آلریڈی میں 80 سال جو ہے نا 43 ایئرز گزار چکا ہوں، اب نہیں معلوم کہ موت کب ہے، آج یا کل یا کبھی بھی ہو سکتی، لیکن اتنی مختصر سی زندگی کے لیے ابدی زندگی کے مقابلے میں عارضی زندگی کو پسند کرنا بے وقوفی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو وہ شخص کیا کیا؟ آخرت کے مقابلے میں ادنا زندگی، خلیل زندگی کو جو ہے نا پسند کیا اور اس کی رب کی نافرمانی کیا، مقصد زندگی کو بھلا دیا، فکر آخرت کو۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی شیطان پیچھے نہیں پڑتا بلکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، روپ نہیں بدلتا، بھیس نہیں بدلتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان جو ہے نا شیطان وارد ہونے کے بھی جو ہے تصورات میں مبتلا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، پڑھیے۔ شیطان تقریر کرے گا کل فیصلے کے دن، اللہ نے جو تجھ سے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے تھے کتاب اور پیغمبر کے ذریعے، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے جھوٹے، بزرگان دین ہیں، کتاب پڑھ لو ثواب کے لیے، برکت کے لیے، کتاب پڑھ لیجیے بیماری کی شفا کے لیے، نظر لگنے سے جادو سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی جو ہے نا تمہارے کام بنتے ہیں، یہ میں نے سکھائے۔ اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے سارے کے سارے وعدے جھوٹے تھے، میرا تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا۔ غور کریے، زبردستی کرنے کا کام میرا نہیں ہے، وارد ہونا، روپ بدلنا، بھیس بدلنا، سانپ کی شکل میں آنا، کتے کی شکل میں آنا،
میرا تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا، میرے راستے کی طرف تم کو بلاتا، تم نے لبیک کہا اور میرا راستہ اپنا لیا۔ آج تم مجھے برا بھلا مت بولو، اپنے آپ کو کوسو، نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں آج اس شرک سے بری ہوں جو تم دنیا میں مجھے میری بات مان کر شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے برا۔ تو شیطان کیا ہے؟ اس عالم کے دل میں بھی جو آج ہم مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے، آخرت کے مقابلے میں خواہشات نفس کی پیروی کر کے کیا کر رہے ہیں؟ فکر آخرت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالا اور وہ گمراہوں میں سے شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی دیتے، اور اس کا لازمی نتیجہ آخرت میں مغفرت اور جنت ہوتا۔ لیکن انسان کیوں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو پسند کرتا ہے؟ کیونکہ خواہشات نفس ہے۔ اس دنیا میں آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت انسان کا نفس ہے، وہ جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہمارے خواہشات مزید ہے۔ ہم کو جو ہے نا کیا کرتا ہے شیطان؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا أَعْمَالَهُمْ، دنیا کو ڈیکوریٹ کر کے بتاتا اور ہمارے اعمال کو ہماری نظروں میں مزین کر کے بتاتا۔ تم جو کر رہے ہیں اچھے کر رہے ہیں میاں، ہمارے سامنے دنیا کو مزین کر کے بتاتا۔ ہماری بھی فکر مزید کی فکر میں کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کتے کی مثال دے رہا ہے۔ کیوں؟ مزید پیٹ بھرنے کے باوجود مزید فکر میں ہے۔ انسان بھی کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دنیا نہیں ملنے پر پریشان حیران ہو جاتا ہے، اگر دنیا مل بھی جائے تو اور مزید کی فکر میں لگا ہوا، اور ایسی مزید فکر میں لگا رہنا کیا کر؟ فکر آخرت نہیں ہے، تو اس کو اچھا عمل سمجھتا ہے، لیکن وہ عمل کیا ہے؟ گھاٹے کا عمل ہے، اس کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں 103 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ سورہ کہف کی 103 سے ہے، دیکھیے پڑھیے کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتاؤں میں عمل کرنے کے باوجود تو ان کے اعمال گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں مگن و مصروف رہی، ہاں دیکھا جائے گا بعد میں، توبہ کر لیں گے بعد میں، نقطہ نماز ہے، چھوٹے موٹے معاملے ہیں نا، یہ چھوٹے موٹے معاملے ہی کیا کرتے ہیں؟ انسان کو ایک بڑا گناہ کی طرف راغب کراتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے ہیں جی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ، اس کیفیت کو موت تک طاری رکھو تم پر، یہ فکر دامنگیر تھی۔ لیکن آج ہم میں کیا میں بتاؤں، عمل کرنے کے باوجود اعمال کے لحاظ سے خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں پوری کی پوری دنیا میں مصروف اور مگن رہی اور سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت آج ہماری ہو گئی، کیوں؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ سورہ فرقان سورہ جاثیہ میں اللہ فرماتے ہیں افارئیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کر کے ہمیشہ یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں رہی تو فکر آخرت جب دامنگیر رہے گی تو انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے دین پر۔ تو
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ گھاٹے کا عمل ہے برے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا جو ہے نا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی اللہ کی آیات کا، ان کے رسولوں کا مذاق اڑایا. یہ مذاق ہی ہے نا، مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہونا، اللہ کی آیتوں کے جو ہے نا معنی اور مطالب کو بدلنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، خود گمراہ رہنا، یہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کے باتوں کا جو ہے نا کیا ہے؟ مذاق اڑانا ہے. اسی لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو پھر سورہ ہود میں 16 نمبر کی آیت ہے غالباً. اسی فکر میں مصروف رہتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، دنیا کی زندگی آخرت کی ابدی زندگی سے غفلت میں ڈال رہی ہے یہ دنیا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ والا ہے، آگ میں جائے گا. سورہ ہود 16 نمبر کی آیت ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط عنہم ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. سورہ ہود 16 نمبر 17 نمبر کی آیت ہے. جو آدمی اس دنیا کی زندگی کا طالب ہے، اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، صرف اور صرف آخرت نہیں ہے اس کے پاس، صرف اور صرف دنیا چاہتا ہے. کیوں؟ اگر آخرت ہے بھی خواہشات نفس آڑا آ رہا ہے. آخرت میں دوزخ سے بچا کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے یہ دنیا اس کو رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ صرف اور صرف خواہشات نفس کی پیروی. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو آدمی اس دنیا کی زندگی کا حریص ہے، طالب ہے، اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، ہم اس کو یہی دنیا میں دے دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور اس کے اعمال کا کوئی بھی وزن قرار نہیں دیا جائے گا اور حبط کر لیے جائیں گے، برباد. صرف شرک ہی سے اعمال برباد نہیں ہوتے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو اگر پورا نہیں کریں گے، صرف دنیا ہمارے لیے مد نظر ہوگی. اگر یہ دنیا رکاوٹ بن رہی ہے آخرت میں دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے، تو بھی اس کے سارے کیے ہوئے اعمال اللہ کے پاس حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. تو میں ایک آیت آخری سناؤں گا آپ کو، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے. محض یہ دنیا برتنے کے لیے دی ہے اللہ تعالیٰ. سورہ جو توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے نا، انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہماری. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بار بار ذہن میں رکھیے باتیں، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ کاروبار تم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کر رہے ہیں. پوری انسان کی زندگی پر یہ چیزیں محیط ہیں نا، اسی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. بیوی، بچے، رشتہ دار، گھر، جائیداد، یہ سب اللہ تعالیٰ سب گنوا دے. تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بیویاں، وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کر رہے ہیں، وہ مال جس میں تمہارے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور جد و جہد کرنے کے معاملے میں، آخرت میں دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے معاملے میں، وہاں تو جہاد کا معاملہ ہے. جہاد کے معنی جد و جہد ہے نا، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. وہ یہ ساری دنیاوی چیزیں اگر اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبوب ہے اور دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے جہاد سے رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، جد و جہد کرنے نہیں دے رہی، یعنی خواہشات نفس کا پیرو ہے نا بھائی، ظاہر سی بات ہے کیا کرے گا؟ چپکا رہے گا. تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ہم کو پلٹنا ہے اللہ کی طرف. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے
تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سنا دے۔ ایسے فاسقوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو ہماری گزارش ادارے سے یہی ہے بار بار کہ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن فرقان ہے، فرقان کو اگر پڑھتے رہیں گے تو وہی فرقان، وہی کسوٹی اللہ رب العالمین ہمارے بھی اندر بھی پیدا کر دیں، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کر دیں گے، اور اسی کے ذریعے مضبوط اگر کتاب کو پکڑیں گے تو الحمدللہ کیا ہوگا، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، مضبوط پکڑے رہو وہ چیز کو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید، تاکہ تم دوزخ سے بچ سکو۔ تو ایک ہی ذریعہ ہے کل آخرت میں ہم کو دوزخ سے بچا سکتا ہے، وہ اللہ کی یہ کتاب، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا، نافرمانی پر فوراً توبہ کر کے اس نافرمانی پر اصرار نہیں کرنا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر، عثمان والی رضی اللہ تعالی عنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واکبر۔